الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ سورج اور چاند اللہ کی مخلوقات میں سے دو عظیم ترین مخلوق ہیں، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت کبھی کبھار سورج یا چاند کو بے نور کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں گرہن لگنا۔ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے اپنے رب سے ڈر جائیں اور اپنے رب کی عظمت کو، اپنے رب کی قدرت کو جان لیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو گرہن اس لیے لگتا ہے کہ کوئی عظیم آدمی فوت ہو چکا ہوتا ہے یا کوئی عظیم بچہ پیدا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدے کیا کہ ان باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کی احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی ان میں سے کسی کو گرہن لگے، اس موقع پہ نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ رب العزت سے قبر کے عذاب وغیرہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اس موقع پہ جس نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس نماز کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ حکم دیا ہے، اس لیے اس حکم کی اہمیت کو جاننا چاہیے اور اس موقع پہ نماز پڑھنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ نماز کا طریقہ کار کیا ہے؟ امام صاحب نماز پڑھائیں گے اور اس سے پہلے باقاعدہ اعلان کیا جائے گا کہ لوگ اس نماز کے لیے جمع ہو جائیں، یعنی کہ لوگوں کو اس نماز کی ترغیب دی جائے گی۔ امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، تکبیر تحریمہ کہیں گے، اور اس کے بعد لوگ بھی یہی تکبیر کہیں گے، اور پھر سب لوگ دعائے استفتاح پڑھیں گے۔ پھر امام صاحب اور دیگر لوگ نماز شروع کر دیں گے۔ اعوذ باللہ پڑھی جائے گی، بسم اللہ پڑھی جائے گی، یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اور پھر لمبی قرات کی جائے گی۔ اس بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جسے امام بخاری جناب ام المؤمنین عائشہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو آپ مسجد کی طرف گئے، لوگوں نے آپ کے پیچھے صف بنائی، آپ نے اللہ اکبر کہا اور آپ نے طویل ترین قرات کی تلاوت کی، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور طویل ترین رکوع کیا، پھر آپ نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہا اور دوبارہ آپ نے قیام کیا، سجدے میں نہیں گئے بلکہ آپ نے طویل ترین قرات کی، لیکن یہ قرات پہلی قرات کے مقابلے میں ہلکی تھی۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور پھر لمبا رکوع کیا، لیکن یہ پہلے رکوع سے ہلکا رکوع تھا۔ پھر آپ نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہا اور اس کے بعد ربنا ولک الحمد کہا، پھر آپ نے سجدہ کیا، اور پھر آپ نے دوسری رکعت میں وہی کچھ کیا جو آپ نے پہلی رکعت میں کیا تھا۔ تو آپ نے 2 رکعتیں ادا کی، ان 2 رکعتوں میں 4 رکوع کیے اور 4 ہی سجدے کیے، اور آپ کے سلام پھیرنے سے پہلے سورج اپنی روشنی حاصل کر چکا تھا، سورج کی روشنی لوگوں تک پہنچ رہی تھی۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر آپ نے کہا کہ یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، ان کو کسی کی موت یا کسی کی حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ جب تم انہیں اس حالت میں دیکھو تو اللہ سے التجا کرتے ہوئے نماز کی طرف آ جاؤ۔ تو اس سے ہمیں 2 رکعتیں پڑھنے کا فائدہ ملا، ہمیں اس حدیث سے پتہ چلا کہ اس موقع پہ 2 رکعتیں ادا کرنی چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ کام با جماعت ہونا چاہیے، ایک صاحب امامت کریں گے، دوسرے لوگ ان کی امامت میں نماز پڑھیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام صاحب اونچی آواز سے قرات کریں گے؟ جواب یہ ہے کہ بالکل امام صاحب اونچی آواز سے قرات کریں گے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اس حدیث میں جسے امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں کہ جہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الخسوف بقراءتہ، کہ آپ نے اس نماز میں قرات اونچی آواز سے کی تھی، تلاوت اونچی آواز سے کی تھی۔ اور یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب امام صاحب پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں پہلا رکوع کریں گے تو اس سے اٹھیں گے، اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے یا سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ امام صاحب سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں گے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث سے بالکل واضح ہے۔ یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورتیں اس نماز میں حصہ لیں گی؟
جواب یہ ہے کہ بالکل عورتیں اس نماز میں حصہ لیں گی اور جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں گی، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سیدہ عائشہ نے کیا، آپ کے زمانے میں سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا، اور دیگر عورتوں نے بھی یہی کچھ کیا تھا۔ البتہ اگر کسی محلے میں کسی جگہ با جماعت نماز کا اہتمام مسجد میں نہیں ہے تو گھر میں بھی اس نماز کا اہتمام جماعت کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی ایسے لوگوں کو نہیں پاتا جن کے ساتھ مل کر وہ با جماعت نماز پڑھ سکے تو وہ انفرادی طور پہ بھی یہ نماز پڑھ سکتا ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق اس نماز کو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ امام صاحب 2 رکعتیں پڑھائیں گے اور اس کے بعد خطبہ دیں گے، خطبے میں لوگوں کو ترغیب دیں گے کہ وہ اللہ سے معافیاں مانگیں اپنے گناہوں کی، اللہ کا ذکر کریں، صدقہ خیرات کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس نماز کا خوب اہتمام کیا ہے اور اس معاملے میں بہت سی روایات اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ گرہن کے وقت عذاب قبر سے پناہ مانگنی چاہیے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس نماز میں قرات لمبی ہونی چاہیے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کے ساتھ یہ نماز پڑھنی چاہیے، یعنی کہ مسجد میں پڑھنی چاہیے، اگرچہ مرد آگے ہوں گے عورتیں پیچھے ہوں گی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے کی توفیق دے، اور جب کبھی گرہن لگے اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ نماز ادا کریں اور اس کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔